کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا ڈاکٹر جسے دنیا مسیحا کہتی تھی، جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا رکھی تھی، جب وہ مرا تو زمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کیوں کر دیا؟ آخر اس کی قبر سے معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ اور جنازہ اٹھاتے وقت تابوت اتنا وزنی کیوں ہو گیا کہ 8 طاقتور مرد بھی اسے نہ اٹھا سکے؟ آج گولڈن وائس سٹوری پر ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ڈاکٹر معاذ کی وہ لرزہ خیز اور عبرت ناک داستان جس نے پورے شہر کی نیندیں اڑا دیں۔ دل تھام کر سنیے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک وارننگ ہے جو پیسے کی ہوس میں انسانیت بھول جاتا ہے۔ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع الشفا میڈیکل کمپلیکس کی دیواریں آج بھی اتنی ہی سفید تھیں جتنی 10 سال پہلے تھیں، مگر ان دیواروں کے پیچھے دفن راز اب آہستہ آہستہ بہر آنے لگے تھے۔ ڈاکٹر معاذ شہر کے سب سے مانے ہوئے سرجن تھے۔ ان کی جراحی یعنی سرجری کے چرچے پورے ملک میں تھے۔ کہا جاتا تھا کہ معاذ کا نشتر اگر کسی مردے کو بھی چھو جائے تو اس میں زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ ڈاکٹر معاذ ایک پرکشش شخصیت، بے پناہ دولت اور 3 خوبصورت بچوں کے باپ تھے۔ بظاہر ان کی زندگی کسی خواب سے کم نہ تھی، مگر ان کی اسسٹنٹ سارا، جو پچھلے 12 سالوں سے ان کے ساتھ تھی، جانتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی اس چمکتی دمکتی زندگی کے پیچھے ایک کالی کوٹری بھی ہے۔ نومبر کی ایک سرد رات، جب پورا شہر دھند کی لپیٹ میں تھا، ڈاکٹر معاذ اپنے پرائیویٹ کلینک کے تہہ خانے میں موجود ایک مخصوص آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسپتال کا کوئی دوسرا عملہ نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں صرف سارا اور ڈاکٹر معاذ ہوتے تھے۔ اس رات ایک گاڑی اسپتال کے پچھلے دروازے پر رکی۔ ایک برقع پوش خاتون کو اسٹریچر پر اندر لایا گیا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، مگر اس کی چیخیں بیر نہیں جا رہی تھیں کیونکہ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ ڈاکٹر معاذ نے دستانے پہنے اور سارا کی طرف دیکھ کر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سارا، آج کا کیس پچھلے تمام کیسز سے بڑا ہے۔ یہ ایک بڑے سیاستدان کی عزت کا سوال ہے، رقم بھی اتنی ہی بڑی ملی ہے۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غیر قانونی اسقاط حمل کا کیس ہے، لیکن اس بار حمل 7 ماہ کا تھا۔ یہ محض آپریشن نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی جان کا قتل تھا۔ سر، یہ بچہ زندہ بچ سکتا ہے، اسے ضائع کرنا قتل ہوگا، سارا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر معاذ نے ایک تیکھی نظر سارا پر ڈالی۔ ہم ڈاکٹر ہیں سارا، ہم زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں کرتے، ہم صرف کلائنٹ کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ پیسوں کی گٹھڑی دیکھو، اخلاقیات کی کتابیں بند کرو۔ آپریشن شروع ہوا۔ اس رات اس اندھیرے کمرے میں ایک ایسی چیخ گونجی جو شاید انسانی کانوں نے نہیں سنی، مگر آسمان ہل گیا۔ ڈاکٹر معاذ نے وہ کام کر دیا جس کے لیے انہیں بھاری رقم ملی تھی، لیکن اس رات جب وہ گھر لوٹے تو ان کے ہاتھوں سے خون کی بو نہیں جا رہی تھی۔ وہ جتنا صابن ملتے، بو اتنی ہی شدید ہوتی جاتی۔ ناظرین، ڈاکٹر معاذ کی زندگی کا یہ بھیانک موڑ تو ابھی شروعات ہے۔ آگے جو ہونے والا ہے وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ایسی ہی مزید سچی اور عبرت ناک کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیں۔ کچھ مہینے گزر گئے، ڈاکٹر معاذ کی دولت میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن ان کے گھر کا سکون برباد ہونے لگا۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا، جو ابھی 5 سال کا تھا، اچانک ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کی تشخیص دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بچہ راتوں کو اٹھ کر چیختا تھا کہ ابا، وہ بہت سارے بچے مجھے بلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے انہیں زمین کے نیچے کیوں چھپایا؟ ڈاکٹر معاذ اسے محض وہم قرار دیتے، مگر اندر سے وہ خود ٹوٹ رہے تھے۔ ایک شام جب وہ اپنے کلینک سے گھر جا رہے تھے، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ گاڑی کا اگلا حصہ مکمل تباہ ہو گیا، مگر معاذ کو ایک خراش تک نہ آئی۔ جب وہ گاڑی سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر کوئی نہیں تھا، مگر فضا میں بہت سارے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ بدحواس ہو کر گھر بھاگے، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ مرنے کے بعد اس بچے کا جسم بالکل ویسا ہی نیلا پڑ گیا تھا جیسے ان بچوں کا ہوتا تھا جنہیں ڈاکٹر معاذ آپریشن تھیٹر میں ضائع کرتے تھے۔
ڈاکٹر معاذ اس صدمے سے پاگل ہونے لگے۔ انہوں نے پریکٹس چھوڑ دی اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ وہ اکثر دیواروں پر خون کے دھبے دیکھتے جو کسی اور کو نظر نہیں آتے تھے۔ ایک دن سارا ان سے ملنے آئی۔ معاذ کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ سر، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ وہ جو کچھ ہم نے اس تہہ خانے میں کیا وہ ہمیں کھا رہا ہے۔ معاذ نے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے کہا، توبہ؟ سارا، موت توبہ کا وقت نہیں دیتی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے، لیکن سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے اس ہسپتال کے پاس والے قبرستان میں مت دفنانا۔ وہاں وہ سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی رات ڈاکٹر معاذ اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ ان کے چہرے پر ایسی دہشت تھی جیسے انہوں نے مرتے وقت کوئی بہت ہولناک منظر دیکھ لیا ہو۔ کہانی کا اختتام یہاں نہیں ہوا، ابھی تو اصل عبرت کا آغاز ہونا تھا۔ ڈاکٹر معاذ کی وصیت کے برخلاف انہیں اسی قبرستان لے جایا گیا جہاں وہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ جنازہ اٹھاتے وقت 4 تندرست آدمیوں سے تابوت نہیں اٹھ رہا تھا، جیسے اس میں لکڑی نہیں بلکہ ٹنوں وزنی لوہا ہو۔ قبر کھودنے والے جب قبر کھود چکے تو اندر سے ایسی بو آئی کہ لوگوں کے سر چکرانے لگے، اور سب سے ہولناک بات، جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر کی مٹی خود بخود باہر گر رہی تھی، جیسے زمین اس لاش کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ ڈاکٹر معاذ کا جنازہ جب قبرستان پہنچا تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ آسمان پر بادل نہیں تھے مگر روشنی مدھم محسوس ہو رہی تھی۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ، ڈاکٹرز اور سیاستدان وہاں موجود تھے، لیکن سب کے چہروں پر ایک نامعلوم خوف طاری تھا۔ گورکر نے جب پہلی قبر تیار کی تو اس میں سے وہ مخصوص خوشبو نہیں آئی جو عموماً مٹی سے آتی ہے، بلکہ وہاں سے ایسی بدبو اٹھی جیسے برسوں پرانی کوئی لاش سڑ رہی ہو۔ لوگ اپنی ناک پر رومال رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ جیسے ہی جنازہ قبر کے قریب لایا گیا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جنازے کا تختہ اچانک اتنا وزنی ہو گیا کہ اسے اٹھانے والے 8 مضبوط آدمی لڑکھڑا کر گر پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین ڈاکٹر معاذ کے وجود کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ رہی ہو۔ بسم اللہ پڑھ کر جب میت کو قبر میں اتارنے کی کوشش کی گئی تو جیسے ہی میت کا نچلا حصہ قبر کی مٹی سے مس ہوا، پوری زمین لرز اٹھی۔ لوگوں نے اسے زلزلہ سمجھا، مگر حیرت انگیز طور پر قبرستان کے باہر زندگی بالکل پرسکون تھی۔ یہ لرزہ صرف اس مخصوص قبر کے گرد تھا۔ ڈاکٹر معاذ کے قریبی دوست ڈاکٹر ہاشم، جو خود ایک بڑے سرجن تھے، آگے بڑھے تاکہ اپنے دوست کو آخری آرام گاہ تک پہنچا سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے میت کے چہرے سے کفن ہٹایا تاکہ آخری دیدار کر سکیں، وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے۔ میت کا وہ چہرہ جو صبح تک پرسکون تھا اب کالا سیاہ پڑ چکا تھا، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جن میں ایسی وحشت تھی جیسے وہ سامنے موجود کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو۔ سب سے زیادہ ہولناک بات یہ تھی کہ ڈاکٹر معاذ کے منہ سے جاگ نہیں بلکہ وہی کالا مادہ نکل رہا تھا جو آپریشن تھیٹر کے فضلے میں ہوتا ہے۔ قبر میں میت کو رکھ کر جب مٹی ڈالنا شروع کی گئی تو ایک اور معجزہ نما عبرت ظاہر ہوئی۔ لوگ جوں جوں مٹی ڈالتے، مٹی قبر کے اندر جانے کی بجائے اچھل کر باہر آ جاتی۔ یوں لگتا تھا جیسے قبر کے اندر کوئی طاقت ہے جو مٹی کو قبول نہیں کر رہی۔ گورکر نے کانپتی آواز میں کہا، صاحب، یہ زمین اس لاش کو جگہ نہیں دے رہی۔ پچھلے 40 سالوں میں نے ہزاروں لاشیں دفنائی ہیں مگر ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ مجمع میں موجود سارا، ڈاکٹر معاذ کی اسسٹنٹ، دور کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر معاذ کے گناہوں کی شریک جرم تھی۔ اس نے ہمت جمع کی، ڈاکٹر ہاشم کے پاس جا کر سرگوشی کی، ڈاکٹر صاحب، انہیں یہاں جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے بے گناہوں کے خون سے اپنی تجوریاں بھری تھیں۔ یہ وہ بچے ہیں جنہیں انہوں نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتارا۔ آج وہ سب مل کر زمین کا رستہ روک کر کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر ہاشم نے اسے خاموش کرا دیا مگر دل ہی دل میں وہ بھی ڈر گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دوسری جگہ قبر کھودی جائے۔ دوسری قبر تیار ہوئی مگر وہاں کا منظر پہلی سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ جیسے ہی دوسری قبر کی کھدائی مکمل ہوئی، قبر کے اندر سے پانی ابلنے لگا، لیکن وہ سادہ پانی نہیں تھا، وہ خون آلود سرخ پانی تھا جس میں چھوٹے چھوٹے انسانی اعضاء تیرتے نظر آ رہے تھے۔
وہاں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ وہی منظر تھا جو ڈاکٹر معاذ کے خفیہ آپریشن تھیٹر کا ہوتا تھا۔ جب قبرستان میں یہ سب ہو رہا تھا، ڈاکٹر معاذ کی عالی شان بنگلے میں ان کی بیوہ اور باقی 2 بچوں کے ساتھ ایک الگ ہی قیامت صغریٰ برپا تھی۔ بچوں نے اچانک چیخنا شروع کر دیا کہ امی، الماریوں کے پیچھے سے بچے نکل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بابا نے ہمیں اندھیرے میں مارا تھا، اب ہم انہیں کبھی روشنی نہیں دیکھنے دیں گے۔ گھر کی قیمتی فانوس خود بخود ٹوٹنے لگے اور در و دیوار سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پوری دولت، وہ فرنیچر، وہ دیواریں جو حرام کمائی سے بنی تھیں، اب اپنا اصلی رنگ دکھا رہی تھیں۔ کئی گھنٹے گزر گئے، سورج غروب ہونے کو تھا، مگر ڈاکٹر معاذ کی میت اب بھی زمین کے اوپر تھی۔ کوئی قبر انہیں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ آخرکار شہر کے مفتی اعظم کو بلایا گیا۔ انہوں نے جب صورتحال دیکھی تو طویل سجدہ کیا، رو کر دعا کی۔ مفتی صاحب نے سر اٹھایا تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کہا، لوگو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، مگر جب بندہ اللہ کی تخلیق کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے تو زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ اس شخص نے سینکڑوں معصوم جانوں کا حق مارا ہے، اب صرف ایک ہی راستہ ہے۔ مفتی صاحب کی بات سن کر قبرستان میں موجود سینکڑوں لوگوں کی سانس رک گئی۔ ہر آنکھ تجسس اور خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں رخصت ہو رہی تھیں اور اندھیرا تیزی سے قبرستان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، مگر ڈاکٹر معاذ کی لاش اب بھی بے گور و کفن زمین کے اوپر پڑی تھی۔ مفتی صاحب نے بوجھل آواز میں کہا، جب زمین کسی لاش کو بار بار اگل دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے زمین پر اللہ کے کسی ایسے قانون کو توڑا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ ہمیں اس میت کو اسی حال میں یہاں چھوڑنا پڑے گا اور اللہ سے پناہ مانگنی پڑے گی، یا پھر اسے کسی ایسی جگہ لے جانا ہوگا جہاں اس نے اپنے گناہوں کی منڈی سجائی تھی۔ ڈاکٹر ہاشم اور دیگر ڈاکٹرز نے مشورہ کیا کہ وہ یہ فیصلہ ہوا کہ میت کو واپس ڈاکٹر معاذ کے اسی نجی اسپتال لے جایا جائے گا جس کے تہہ خانے میں وہ موت کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب فیصلہ تھا، مگر حالات انسانی اختیار سے بہر ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ایمبولینس ڈاکٹر معاذ کی میت لے کر اسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی، پورے اسپتال کی بجلی اچانک بند ہو گئی۔ جنریٹر چلانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ بھی ناکام رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت روشنی کو اس میت کے قریب آنے سے روک رہی ہے۔ میت کو اسی اسٹریچر پر رکھ کر اس خفیہ تہہ خانے کی طرف لے جایا گیا جہاں وہ آپریشن تھیٹر تھا۔ سارا، جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی، دیوانہ وار چلانے لگی، سر، یہ وہیں جا رہے ہیں جہاں سے انہوں نے جنازے اکٹھے کیے تھے، وہ بچے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ کھلا، وہاں موجود لوگوں نے وہ دیکھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ کمرے کے ہر کونے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فرش پر وہی سرخ پانی ابل رہا تھا جو قبر میں دیکھا گیا تھا۔ مفتی صاحب نے حکم دیا کہ میت کو وہیں چھوڑ دیا جائے اور کمرے کو مستقل طور پر سیل کر دیا جائے۔ جیسے ہی لاش کو کمرے کے وسط میں رکھا گیا، اسٹریچر خود بخود لرزنے لگا۔ ڈاکٹر معاذ کی لاش سے ایسی چیخ نما آواز نکلی جیسے کوئی زندہ انسان مٹھی میں بھینچ دیا گیا ہو۔ لوگ بدحواس ہو کر باہر بھاگے اور اس آئینی دروازے کو باہر سے تالے لگا کر دیوار کھڑی کر دی گئی۔ اگلے دن جب اس دیوار کے پاس سے لوگ گزرے تو انہیں دیوار کے اندر سے کسی کے ناخنوں سے دیوار کھرچنے کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی اندر قید ہو اور باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ ڈاکٹر معاذ کی بیوہ نے اپنی تمام جائیداد، بنگلہ اور گاڑیاں فلاحی اداروں کو عطیہ کر دیں، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ یہ سونا اور چاندی دراصل ان معصوموں کی ہڈیاں ہیں جنہیں اس کے شوہر نے بیچا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر ایک دور دراز گاؤں میں چلی گئیں، جہاں وہ آج بھی ایک گمنام زندگی گزار رہی ہیں۔ مگر اس کا بڑا بیٹا اب کبھی نہیں بولتا، وہ بس خلا میں دیکھ کر ہاتھ ہلاتا رہتا ہے جیسے کسی کو دور ہٹا رہا ہو۔
سارا نے اسپتال کی ملازمت چھوڑ دی، اپنی باقی زندگی یتیم خانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ اسے آج بھی خواب میں وہ چھوٹے چھوٹے فرشتے نظر آتے ہیں جو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر کا ہاتھ کیوں نہیں روکا تھا۔ ڈاکٹر معاذ کی وہ عالی شان قبرستان کی جگہ آج بھی خالی پڑی ہے، وہاں کوئی گھاس نہیں اگتی، پرندے اس جگہ پر نہیں بیٹھتے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حرام کمائی بظاہر محل بناتی ہے، مگر وہ محل آخرکار قبر سے زیادہ تنگ ثابت ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پیسے کی ہوس میں قاتل بنتا ہے تو قدرت اسے نشان عبرت بنا دیتی ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ جو بیج ہم دنیا میں بوتے ہیں وہی فصل ہمیں قبر کی دہلیز پر کاٹنی پڑتی ہے۔ آج بھی اس شہر کے پرانے لوگ جب اس ویران اسپتال کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں کی ہواؤں میں آج بھی ایک ایسی پکار ہے جو ہر اس انسان کو ڈراتی ہے جو انسانی جان کو معمولی سمجھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے اور معصوم جانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر معاذ کی عبرت ناک کہانی۔ وہ عالی شان بنگلے، وہ کروڑوں روپے کی دولت، وہ شہرت، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بچے بھی اس وبال کا شکار ہو گئے۔ یاد رکھیے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو انسان کو زمین و آسمان میں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ امید ہے گولڈن وائس سٹوری کی یہ پیشکش آپ کے دلوں پر دستک دینے میں کامیاب رہی ہوگی۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔